زندگی بہتر بنائیں زندگی بہتر بنائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے۔ مزید میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ ڈھیروں رحمتیں پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، اور ایک دفعہ پڑھے تو 10 رحمتیں ہیں، 10 دفعہ پڑھے تو 100 رحمتیں ہیں، اور 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو اس انعام سے نوازتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، اور نفاق سے بھی بچا لیتا ہے، اور ساتھ اس کو شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، کوشش کریں اپنا معمول بنا لیں، کم از کم دن میں 100 مرتبہ، ہو سکے تو یوں پابندی کرتے ہوئے 313 مرتبہ، کیونکہ بزرگوں نے لکھا کہ جو 313 مرتبہ پڑھتا ہے درود پاک، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور موضوع لیے حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی صفت پر جو کہ دلوں کو ملاتی ہے، رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، اور اللہ پاک کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے مہمان نوازی۔ یہ انداز اگر آدمی اختیار کرے مہمان نوازی کا، تو یقیناً دل جڑ جاتے ہیں، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کا باعث بن جاتی ہے۔ مہمان نوازی ایک ایسا نیک کام ہے جس کی وجہ سے فرشتے میزبان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ مہمان نواز ہیں، اللہ پاک نے اس صفت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس یہ بہترین سعادت موجود ہے، تو جانیے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، خیر و برکت کی بھی اور مغفرت کی بھی۔ مہمان نواز سے آپس میں مہمان نوازی جب آدمی کرتا ہے تو اس سے آپس میں تعلقات اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مہمان نوازی کا جذبہ۔ یقیناً ہم اپنے مبلغین سے سنیں گے کہ اس جذبے کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور جن کو اللہ پاک نے یہ جذبہ عطا کیا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو کن انعام و اکرام سے اللہ پاک نوازتا ہے۔ مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف مہمان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، بلکہ میزبان کے گھر میں فرشتوں کی دعا، خیر و برکت اور سکون بھی لے آتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی ایک بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں مہمان کو عزت دینا، اس کا خیال رکھنا اور خوش دلی سے اس کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم اپنے مبلغین سے انشاءاللہ آج سنیں گے کہ مہمان نوازی
کس طرح اختیار کریں اور اس کے کیا فضائل ہیں. ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ ہیں یوسف اتاری بھائی. یوسف بھائی خیریت؟ اللہ پاک کا بڑا. انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رفیق اتاری بھائی. خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اس موضوع پر ہمارے ساتھ اور مزید گفتگو کریں گے ہمارے شفیع اتاری بھائی. خیریت سے الحمدللہ، دعائیں آپ کی. اور آج ہمارے ساتھ ہمیں کلام سنائیں گے ہمارے ذاکر بھائی. کیا کلام سنا رہے ہیں آج اب ہمیں؟ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. پہلے سنتے ہیں کلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو غیر عبد مصطفیٰ امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر ہوں اور ہمیں دیدار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. اور تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے.
غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام میں بک جاؤں مدینے میں، نبی کے نام پر سودا میرا، نبی کے نام پر سودا، سرے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں سنبھل کر شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا، کہیں ایسا نہ ہو سارا، سفر بیکار ہو جائے، سرے کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ مبلغ دعوت اسلامی سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائے، اور بڑا میٹھا موضوع ہے مہمان نوازی کا جذبہ، بڑا میٹھا موضوع ہے۔ عام طور پہ ہم مہمان بن ہی جاتے ہیں اور مہمان بنا بھی لیتے ہیں، یہ سلسلہ بھی ہمارے ہاں چلتا ہے، لیکن اس میں اسلام ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے یوسف بھائی، اور کیا اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں؟ جب مہمان آئے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہو، اور بالخصوص دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھا، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا تو وہاں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے، بڑوں کا مہمان نوازی کا سلسلہ رہا ہے۔ دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، دین اسلام ایک ایسا دین، ایک ایسا اعلیٰ و عرفہ دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے متعلق ہر شعبے میں حقوق کا بیان کیا۔ یہ اسلام کو افضلیت حاصل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و حیوان، حیوش و طیور سب کے حقوق کا بیان کیا گیا۔ اب مہمان نوازی بھی ایک موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہمارے پیارے اسلام نے بہت زیادہ ہمیں اہمیت دلانے کے لیے سرکار کی احادیث مبارکہ اور دیگر ہمیں اقوال ملتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کس قدر اعلیٰ چیز ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ عرفان بھائی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
مہمان کا احترام یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب اس کو تھوڑے سے اپنے الفاظ کے افہام میں لے کے آتے ہیں. آپ کبھی ہو سکتا آپ کے تجربے سے گزرا ہو, مہمان کو ویلکم کہنے کا جو انداز ہے نا, یہ بڑا ہی جو نا وہ خوش آئندہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور جو مہمان میرے دروازے پر آیا اور اس کے آتے ہی میں نے انتہائی مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ویلکم کیا, اس کا استقبال کیا, تو آنے والا بندہ ابھی دروازے سے داخل نہیں ہوا, اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے سبحان اللہ. کہ میں اس میزبان کے گھر پہ آیا ہوں تو میری اہمیت اس کے دل میں کتنی ہے. اس کے برعکس انسان کسی گھر پہ جائے, بیل دبائی, بیل بجی, دروازہ کھلا اور ایک نارمل انداز میں اس کو ویلکم کیا جائے گا تو اس کے دل میں وہ خوشی داخل نہیں ہوگی. جو خندہ پیشانی کے ساتھ مفتی صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں نا, اس میں بڑے نکتے ہیں, اسی پہ گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے چاہیے. یہ دیکھیں نا عرفان بھائی, مہمان نوازی زندگی میں ہر انسان کے سامنے آتی ہے روز, یہ سالوں میں نہیں ہوتی, یہ روز مرہ کے معاملات ہیں, مختلف انداز سے ہو رہی ہوتی ہے. تو مفتی صاحب نے پہلا نقطہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے اس کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کرو, مسکراتے ہوئے. زہے نصیب کہ اگر آپ نے اس کو گلے لگا لیا, ارے ماشاءاللہ عرفان بھائی آپ سبحان اللہ, ایک بغل ریز ہو جائیں اور جناب اس کو گلے لگا لیں, اس کو محبت سے استقبال کریں, بتائیے اس کے دل میں کس قدر خوشی داخل ہوئی. اچھا, اس کے بعد مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمت کا انتظام کرے, جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. سبحان اللہ. یہ مہمان کی خدمت بھی جو ہے اپنے ہاتھ سے. ریفریشمنٹ, ہر بندہ اپنی طاقت کے حساب سے مہمان نوازی کرتا ہے. کبھی کھانے کا وقت ہوتا ہے, کبھی ریفریشمنٹ کا وقت ہوتا ہے, کبھی چائے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. الغرض آنے والا جو ہے نا وہ اپنے گھر پہ اس سے اچھا کھا سکتا تھا, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے گھر پہ شاید اس سے اچھا کھا سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو صرف پانی محبت سے پلا دیا نا, اس کا اکرام کرتے ہوئے, اس کا ادب کرتے ہوئے, اس کو محبت دیتے ہوئے, یقین مانے وہ قورمہ نہیں مانگے گا, عزت مانگتا ہے. مہمان کو عزت دینی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو توجہ میں رکھیے کہ جب میرے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا, میری محبت اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے, میری توجہ اس کے لیے قیمتی چیز ہے. ٹیبل سجا دی گئی, چاہے اس پہ بہت ساری آئٹمز آپ نے رکھے, لیکن اگر آپ نے ایک بسکٹ اٹھا کے, یار ابھی کھائے نا, آپ نے ایک بسکٹ اٹھا کے دیا نا, وہ بسکٹ اتنی خوشی سے کھائے گا کہ آپ کی سوچ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عزت دی جا رہی ہے. کھا تو ویسے بھی لے گا, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. اپنے ہاتھ سے کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں حضرت آپ اچھی طرح کھائیے نا. آپ نے یہ نہیں لیا, ارے آپ نے سموسے نہیں کھائے, آپ کو چائے کیسے چلے گی, میٹھا کیسے لیں گے. اس طرح وضاحت کر کے محبت کے دائرے میں رہ کے آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مہمان کے اکرام میں یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلا کھلا کر وحشت میں مبتلا نہ کرو. اچھا, ایسا بھی دیکھا گیا عرفان بھائی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور پھر وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے. اب مہمان کیا کھائے گا, وہ شرمندہ ہی ہو جائے گا, اس سے لقمہ نہیں اترے گا, اسے لقمہ اتارنا مشکل ہو جائے گا کہ یار میں کیسے کھاؤں. وہ ماحول نہیں بنتا نا, ماحول انوائرمنٹ کی تبدیلی ضروری ہے. اور وہ ہاں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اس انداز سے کہ اس کو کھانا بھی پیش کیا جائے, پھر اس کے ساتھ کھایا بھی جائے. وجہ یہ میں نے بھی عرض کیا لگ جاتا ہے اگر بھوک. اچھا ہم نے دیکھا ہے اب کیفیت بڑی مدنی چینل کے ناظرین ہماری عجیب سی ہوتی جا رہی ہے, تربیت کی بہت خاص اس معاملے میں کمی ہے. کبھی کبھی بھوک لگ بھی رہی ہوتی ہے نا تو ہم تکلفاً منع کر دیتے ہیں, کھانا موجود بھی ہو. اچھا یوں کہ وہ یعنی کہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. یہاں جو مہمان نوازی کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور اہمیت دلائی جا رہی ہے
اس کو ہمیں سمجھنا، یعنی ہم یوں کہیں نا تو واقعی میں ضروری وہ اہم بات ہے کہ روز مرہ کے معاملات میں سے یہ ہے، یا تو ہم کسی کو مہمان بنا لیتے ہیں یا کسی کے مہمان بن جاتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب اس کو سمجھیں کہ بھئی کرنا کیا ہے، دین اسلام نے اس کی کیا اہمیت بیان کی، اس کے کیا احکام بیان کیے۔ ہمارے وہاں ہم نے ماحول ایسے ہی بنا ہوا ہے کہ بھئی دستر لگ جاتا ہے، مہمان کو کہا جاتا ہے بھی بیٹھ جائیے، اب وہ بیٹھ گیا، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ بھئی شاید کوئی میرے ساتھ آئے گا، تھوڑی وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ساتھ دے گا میرا، تھوڑا ماحول بنے گا۔ اب وہ اہل خانہ کے ہم تو کھا چکے ہیں، اب آپ کھائیں، تو وہ بھی اگر ایسا ماحول نہیں بنتا نا تو آپ والی بات کہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے، لقمہ اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے نا، یہ آپ کو ہر موضوع پہ تربیت دیتا ہے۔ مہمان نوازی کے متعلق جو آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، یقین مانیں، پریکٹیکل شرط ہے عرفان صاحب۔ بالکل۔ آپ کے گھر پہ بہت سارے مہمان آئے ہوں گے، آپ کے کوئی مہمان آئے، جس طرح آپ کو اس مدنی چینل پہ تعلیم دی جا رہی ہے، آپ ایک مہمان کو اس طرح ٹریٹ کیجئے جس طرح کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ یوں کہیے کہ جیسا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، یہی آپ کو مدنی چینل بیان کر رہا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے انداز کو اختیار کیجئے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آپ جس مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کی مہمانی کیے گن گاتا نظر آئے گا، کہتا نظر آئے گا دوسروں کو، یار اس کے گھر گیا مزہ ہی آ گیا، کمال ہی ہو گیا۔ اچھا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے جی ایسے بھائی کہ لوگ پھر کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ یار فلاں کے گھر پہ جو مہمان، اچھا ایک تو یہ مہمان نوازی، وہ جو آپ نے بات کی نا بڑی پیاری کہ دستر لگانے کے بعد ماحول بنا دینا، سب کا ساتھ بیٹھ جانا، تو ہم نے دیکھا کہ جن گھروں میں اس انداز کو اختیار کیا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار ہم گئے تھے، پوری فیملی ساتھ بیٹھ گئی، بڑا مزہ آیا، جو شرعی احکام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سارے لوگ بیٹھ گئے، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا ماحول تھا، کھانے میں بھی بڑا مزہ آ گیا، کھانا بھی بڑا پیارا تھا، یوں اس طرح وہ تعریف کرتے ہوئے لوگ نظر آتے۔ بزرگ جو ہمیں تربیت دے رہے ہیں نا عرفان بھائی، ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب ہمیں بتایا کہ اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس کے ساتھ بیٹھا بھی جائے اور ساتھ کھائے بھی جائے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، نیز تمہارے پاس جو بہترین چیز ہو اس مہمان کی ضیافت یعنی کہ مہمان نوازی میں اس کو پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، بے شک، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی خدمت کرنا، اس کی ضیافت کرنا، یہ باعث برکت ہو جائے، اور اس پہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو اور سناتا ہوں، سنیے، یہ اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یقین مانے جو انسان آخرت کے بارے میں سوچ رکھتا ہوگا نا کہ مجھے کچھ جمع کرنا ہے۔ بھائی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ مال جمع کرتے ہیں اور کچھ آخرت کے اسباب کو لیتے ہوئے آخرت کا انتظام کرتے ہیں۔ آئیے کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے، کس لیے؟ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا، ریٹرن نہیں چاہیے، ریٹرن کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کیا بتایا گیا حدیث پاک میں؟ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو پورے سال تک، پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے، 1 سال تک یہ عمل جاری ہے، مہمان نوازی کے بعد 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے تو اس میں جتنے انہوں نے دعائیں اور نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کا ثواب اس مہمان نواز کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، پورے 1 سال کی جو انہیں عبادت کی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، ذمہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو، کس کو؟ جس نے مہمان نوازی کری، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ سبحان ہم نے کھلایا، ہماری طاقت، کیا بات ہے، ہم نے مہمان نوازی کی، ہماری طاقت، اور ذمہ کون لے رہا ہے؟ دونوں جہان کا مالک۔ ارے ہم تو شاید چند سموسے کھلا دیں، کچھ کھانا کھلا دیں، لیکن اگر یہ عمل اللہ کے لیے عرفان بھائی کر لیا
یہ جگہ دل سے سچائی کے ساتھ کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت میں کھانا کھلائے گا۔ یہ بڑی پیاری بات یوسف بھائی آپ نے کی ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ورنہ ہمارے وہاں عام طور پہ اب ماحول یوں ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دعوت اس کی کرتے ہیں جو ہمارا سیٹ ہے بھائی، خوش ہو جائے گا، دعوت اس کی کرتے ہیں جس سے کوئی کام نکالنا ہو۔ یہ بھی ایک انداز ہے نا کہ بھائی اس کو کھلاؤ یار ذرا، اچھا کسی کو سیٹ رکھنا ہے، کسی سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آ جاؤ ہمارے گھر پہ کھانا کھاؤ، تو دعوت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مہمان نوازی کرے۔ پھر ایسے انعام و اکرام ہے کہ اللہ پاک 10 فرشتوں کو مقرر فرما رہا ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر سال پورا ہونے پر ان کی جو عبادتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کا بدل اس شخص کو دیا جا رہا ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو۔ دیکھیں مہمان ایک مرتبہ یا 101 مرتبہ ہے، جب آئے جو عمل کروں ہر عمل تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ سبحان اللہ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کری اخلاص ایسا عطا یا الہی، کری اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے اور مہمان نوازی بھی کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بڑا پیارا موضوع ہے اور مبلغین گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے یوسف بھائی نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اس موضوع کے حوالے سے۔ رفیع بھائی، لبیک، مہمان نوازی جیسی اس کی اہمیت، اس کے انداز بیان کیے گئے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اور جب ہم رہنمائی چاہتے ہیں تو دین اسلام کی جو اعمال ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ انداز سیکھنے کا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا مہمانوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ عرفان بھائی، یقیناً پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اور اس موقع پہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ یہ پیارے آقا مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا انداز بہت ہی شاندار تھا۔ آپ کا تو ہر انداز شاندار ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں پر بہت کرم نوازی فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بکری کی دستی بنوائی اور کرم نوازی فرماتے ہوئے اسے کاٹ کاٹ کر میرے آگے رکھنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنت سکھانا، تیری سنت سکھانا، مدنی مدینے والے
والے مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے فرمان سنایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے, دستی کاٹ کاٹ کے فرماتے میرے آگے رکھ رہے ہیں, وہ کیا انداز ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کیا انداز بیان کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ سرکار نے مہمان نوازی کیسی کر رہے ہیں اور کرم نوازی کیسی ہے, اپنے ہاتھ سے پیش کر رہے ہیں. زبردست. جی رفیق بھائی. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک مہمان حاضر ہوا, تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ میرے پاس مہمان آیا ہے, لہذا رجب کے مہینے کے لیے مجھے کچھ آٹا ادھار دے دو. اللہ. اس یہودی نے کہا میں رہن یعنی گروی کے بغیر نہیں دوں گا. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حاضر خدمت ہو کر اس کی بات عرض کر دی, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آسمان و زمین میں امانت دار ہوں, اگر مجھے وہ دے دیتا تو میں ضرور اس کو واپس کر دیتا, میری یہ زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو. سبحان اللہ. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھوا کر قرض لیا تاکہ مہمان کی مہمان نوازی کریں. یہ سب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا, ورنہ حضور تو مالک کونین ہیں اور تمام خزانوں کے مالک ہیں. اچھا یہاں میں ایک اور چیز عرض کروں. دیکھیں عرفان بھائی, آج کل دنیا میں جو غریب ہوتا ہے یا پاورٹی لائن کے نیچے جو ہوتا ہے, غربت جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس کا اختیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی, اس کو کوئی بزنس نہیں چل رہا, وہ بیچارہ غربت کے یہی آزمائش میں. لیکن قربان جائیے میرے آقا مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا یہ فقر جو تھا یہ اختیاری تھا. یعنی آپ چاہتے تو یہ احد پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کے چلتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مطلب پریفر نہیں کیا بلکہ فقر اختیار فرمایا. تو یہ جو غریب بھائی ہیں ان کے لیے بڑا حوصلہ افزائی ہے اس میں. تو تمام خزانوں کے مالک ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر آنے والے مہمان کا دل سے استقبال کریں. سبحان اللہ. ابھی کہا نا عرفان بھائی نے کہ ماشاءاللہ دل سے اگر ہم وہ کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اور دل میں یہ نہ سوچیں کہ یہ بوجھ ہے. آج کل بدقسمتی سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں. مہمان نوازی نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل کو خوشی اور سکون بھی دیتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبردست گفتگو آپ نے فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا جو انداز بیان کیا نا, کمال ہے کمال ہے. ہماری ایسی رہنمائی ہے. اور پھر ایک یہ کہ مہمان آیا تو قرض لے کر اس کی جو ہے وہ خیر خواہی فرمانا, یہ بھی ایک انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ مہمان کو عزت دیجئے. اللہ پاک ہمیں یہ مہمان نوازی کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, موضوع ہے مہمان نوازی کا جذبہ. یہ جذبہ جو ہے وہ اس طرح بیدار کیا جائے شفیع بھائی کہ کیا اس کو مہمان کے ساتھ کیا جذبہ اختیار کیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ جب جائے تو کہے گا یار کیا بات ہے. اچھا آپ کی زندگی کے تجربات بھی ہوں گے نا, کبھی جانا آنا پڑ جاتا ہے آدمی کو, انشاءاللہ وہ یاد رہ جاتا ہے یار وہ جو مہمان نوازی تھی نا, جی وہ بڑی کمال کی تھی. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم قافلے میں گئے ہوئے تھے ایک جگہ نا, اللہ, تو قافلے میں ہمارے 6-7 اسلامی بھائی, 7 یا 8 اسلامی بھائی تھے. تو ایک صاحب تھے پڑوسی نمازی تھے وہاں کے, انہوں نے بولا یار آج جو ہے نا میرے گھر میں اپنے فاتحہ کا اہتمام کیا ہے تو آپ ہمارے گھر میں آئیں. اللہ. اور جب ان کے گھر میں گئے نا, سچ بتاؤں اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا کہ دل خوش ہو گیا. حقیقت بتاؤں سب کا دل بہت خوش ہوا. اور پھر کھانے بھی اچھے تھے, بہت اچھے ماشاءاللہ کھانے کا اہتمام کیا تھا. اب ہم نے کھانا کھایا وہاں پر. کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے دعا کی. ماشاءاللہ.
ان کے لیے اہل خانہ کے لیے جو ان کے مسائل تھے ان کے لیے ماشاءاللہ ان کا اتنا دل خوش ہوا نا کہ بس میں کیا بتاؤں. وہ یاد رہتی ہے ہمیں جب بھی قافلے میں جاتے ہیں، ہمیں وہ دعوت ہمیں یاد رہتی ہے. شفیع بھائی یوں ہے نا کہ ان کا بھی دل خوش ہو گیا اور ان کی مہمان نوازی کے انداز سے آپ کا بھی دل خوش ہمارا بھی دل خوش ہو گیا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ تو باعث برکت بے شک نیکیاں دلانے والا عمل ہے. صحابہ اکرام کا انداز زندگی کیا تھا اور کس طرح مہمان نوازی کا جذبہ تھا؟ دیکھیں ہمارے لیے جو ماڈل جو ہے نا، ماڈل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موضوع پہ ہر قسم کے جو بھی ہماری زندگی کے لوازمات ہیں نا، جو ابھی ہمارے ضرورت ہے اس سب کے متعلق بتایا تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے، گناہوں سے کس طرح بچنا ہے، نیکی کی طرف کس طرف جانا ہے. تو صحابہ کرام کا مہمان نوازی کو بھی ماشاءاللہ خوب بڑا شاندار جو ہے وہ انداز تھا. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی میں بھوکا ہوں. آپ نے پہلے تمام ازواج مطہرات کے یہاں معلوم کروایا مگر ان کے سب کے پاس سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا. اب دیکھیں کہ مالک کے کونے ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. اب یہ بظاہر ہمیں خالی لگ رہے ہیں لیکن آپ تو جنت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت دے رہے ہیں، تو کہاں خالی آتی ہے؟ تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے ماشاءاللہ ہے. اب آپ نے جب ان کو پیغام بھجوا دیا کہ ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس شخص کی آج کی رات مہمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. جب یہ اعلان ہوا تو ایک انصاری صحابی نے مہمان نوازی کرنے کی حامی بھر لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے. گھر پہنچ کر زوجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے تو آپ مہمان کا اکرام کریں. تو زوجہ نے جواباً کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کے کھانے کا ہے کھانا بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. یہ واقعی مہمان نوازی کی ایک زبردست مثال ہے یہ. اب کیا کیا آپ نے بولا، ان کے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عشاء کا وقت ہو جائے نا، عشاء کے بعد آپ ان بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، اس کے بعد آپ جو ہے کھانا لگا دینا، اور پھر ہم جب کھانا کھانے بیٹھے تو آپ جو ہے نا کسی بہانے سے آ کر چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا. اللہ. اب دیکھو ادھر تو اندھیرا ہو رہا ہے لیکن اجالا کدھر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اجالے کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ. اب کیا ہوا کہ وہ انہوں نے چراغ بجھا دیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کے پھر صبح جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس عمل سے بہت پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اور تو اللہ کریم نے ایک آیت نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ترجمہ کنز العرفان، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. یعنی کہ اگر ان کے پاس ان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے اور ضرورت ہے بھی کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ آنے والے کے جو نا اکرام کرتے ہیں، اس کے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور بھی اکرام میں یہ بھی ہے کہ جب آپ مہمان جائے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور دوسرا آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے جائیں اور محبت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں، سب کچھ کریں. تو یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. اور پھر جیسے ہمارے مبلغ اسلام بھائی نے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ظاہر آپ کے گھر میں فرشتے نازل فرمائے گا اور وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کیا بات. تو ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے دین اسلام میں صحابہ کرام کے ماشاءاللہ. زبردست انداز ہے صحابہ کرام کا. بے شک ماشاءاللہ. کیسی جو ہے ان کے یہ کہ مہمان نوازی ہے کہ جو کھانے کو ہے نا وہ اتنا ہی ہے کہ بھائی بچے ہی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن انداز کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کو سلا کر مہمان کے آگے پیش کر دینا. اور پھر انعام کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرما رہا ہے اور فرماتا ہے وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین بہت اہم طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک انداز ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی میں لگا ہوا ہے نا، اپنے انداز میں. ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کا یہ حسن ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام کا یہ خاصہ ہے
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو حاجت بھی ہو نا جب بھی خود دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ خوبصورتی ہے. یعنی یہ معاشرے میں یوں کہیے کہ بھائی چارگی پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور یوں کہیے کہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنی حاجت کی چیزوں کے لیے بھی دوسروں کا چناؤ کرتے رہیں. اگر ان کو حاجت ہے تو ان کی مدد کیجئے, ایثار کا جذبہ پیدا کیجئے, دوسروں کو عطا کیجئے, دوسروں کو دیجئے, دوسروں کے ساتھ مہمان نوازی کا انداز اختیار کیجئے. یہ ایک بڑا عجیب کیفیت ہے کہ ہم نے, آپ نے جو گفتگو کی تھی یوسف بھائی شروع میں, کہ اکرام کرنا, ہم نے آج کل دیکھا کہ اگر مہمان کو بلا بھی لیا جائے نا تو پھر اس کی انداز وہ نہیں ہوتا, وہ خیر خواہی والا انداز, وہ جذبے والا انداز. جب آدمی سے ملے نا, مہمان سے, اپنے مسلمان بھائی سے, تو وہ جذبہ ہو آپ کا, ایسا جذبہ ہو کہ وہ بولتے ہیں نا کہ ابھی کچھ آپ نے کھلایا نہیں ہے لیکن وہ بغل سب کچھ بڑھ جائے اس کا, دل بھی خوش ہو جائے, ذہن بھی خوش ہو جائے, پیٹ بھی اس کا بڑھ جائے کہ بھائی جب کھلائے گا تو کھلائے گا. لیکن جو آپ کے ملنے کا انداز ہے, آپ کے اکرام کرنے کا انداز ہے اپنے مہمان کے ساتھ, اس کو مزے کو بھی اس کے مزہ آ جائے, ایسا انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور پھر صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ انداز کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان دیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتا رہی ہے کہ بھئی ادھار لے کر مہمان کی مہمان نوازی کری جائے. یہ بڑے پیارے انداز ہیں معاشرے کو ایک اچھائی کی طرف لے جانے کے, معاشرے کو ایک ستھرے ماحول کو پیش کرنے کا, کہ آپ اس انداز کو اختیار کیجیے. یوں سمجھیے کہ دوسرے کو اہمیت دیجیے, دوسرے کی عزت کیجیے, مسلمان کی عزت کیجیے, احترام مسلم اپنے دل میں پیدا کیجیے. پھر دیکھیے کہ معاشرہ کتنا شاندار, جاندار اور خوبصورت ہو جاتا ہے. دل مل جائیں گے, بھائی بھائی کا ہو جائے گا, اور پھر آپس میں محبت, اتحاد ہوگا, اور پھر انشاءاللہ عزوجل قرآن و سنت پر عمل کا انداز ہوگا. تو اللہ نے چاہا تو جنت میں آپ کی اللہ پاک مہمان نوازی فرمائے گا. اور میں تھوڑے پیچھے جاتے ہیں نا زندگی, ہماری عمریں گزر گئی ظاہر ہے, توجہ دیں تو پہلے کیا ہوتا تھا, کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آ گیا, اب وہ نہ چاہے اس کی مرضی, میزبان اس کو بٹھا دے گا. اللہ اللہ, میزبان آپ کھائیں, ارے ایک لقمہ کھائیں, تھوڑا نہیں, آپ بیٹھیں. یہ ایک آپ والی بات کہ ایک ایسی محبت ایک دل سے دوسرے دل میں کنورٹ ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ فدا ہو جاتا ہے. اللہ, یعنی کہ یہ دور گزرا اور آج وہ دور نہیں ہے, تھوڑا اس لیے دوریاں ہیں, کمی محسوس ہوتی ہے, کمی ہمیں ان محسوس چیزوں ہوتی ہے, کی. یہ صرف دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بھائی ہم ایک مدنی قافلے میں گئے, کبھی وہ بات ایک دم یاد آ گئی. تو ایک اسلامی بھائی نے ہماری خیر خواہی کا سلسلہ کیا کہ بھائی آپ رائے خدا کے مسافر ہیں. میں اچھا, وہ تھا بھی وہاں پر کوئی ہوٹل ہی نہیں تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ, میں کھانا بنا کے لاتا رہوں گا. اسلامی بھائی نے الحمدللہ ان کو کھانے کا جو سامان تھا وہ دیتے رہے. تو آخری دن تھا تو وہ بنے کہ میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا, کھانا سامان آپ کا نہیں چاہیے, اب کھانا سامان بھی میں لاؤں گا, پکا کے لاؤں گا. اچھا, وہ لے کر آئے ایک ڈش, تو ہم کھا رہے تھے اور اسلامی بھائی بڑے مزے سے کھا رہے تھے. سبحان اللہ. اور اچھا, وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ بھئی کیا ہے یہ. تو کوئی کہتا تھا یہ گوشت ہے بہت گل گیا ہے, اللہ, کوئی کہتا تھا نہیں یہ کوئی اور, یعنی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے وہاں بیسن ہوتا ہے تو اس سے کچھ بنا لیتے ہیں, وہ اتنا نرم ہو گیا تھا. تو ہم کھاتے رہے, کھانے کے بعد پھر وہ تھا ایسا لذیذ بھی, اور یوں کہ یہ کہ وہ پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ہے کیا. تو زیادہ تر جو شرکائے مدنی قافلہ تھے, وہ قافلے کے شرکا جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ گوشت ہے اور یہ گل گیا ہے. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے. میرے کو یوں ہوا کہ یار ہمارے گھر میں ہوتا نا تو شاید ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ یار تازہ تازہ پیاز ہے یہ, اللہ, وہ ہم نے بنائی ہے, کھیت سے توڑی ہے اور پھر بنائی, وہ اتنی لذیذ. اچھا, پھر مجھے ایک وہ ہوا یار, وہ جو اس کی محبت و اخلاص تھا نا وہ بھی اس میں شامل, وہ ذائقہ دے رہا تھا. تو کبھی کبھی مدنی چینل کے ناظرین, ہم مہمان نوازی تو کرتے ہیں لیکن جو انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے نا وہ ہم کر نہیں پاتے. اچھا, ہمارے وہاں ایک اور انداز ہے کہ ہم کسی کے مہمان بن جاتے ہیں. اب مہمان بننے کے بعد اس پر جو ہے وزن ڈال جاتے ہیں, بڑی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اچھا, کبھی کبھی جانے کا نام نہیں لیتے. اب سامنے والا بڑی آزمائش ہوتا ہے کہ بھائی اس کی میں خدمت کیسے کروں, یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ انداز یوسف بھائی کیا ہونا چاہیے, کتنے دن مہمان نوازی ہے, آدمی کتنے دن مہمان نوازی کرے, کیا کرے, اس کا کیا انداز اختیار, اس میں کیا ہماری رہنمائی ہے, ہمارا دین کیا. کہ جی میرا دین, میرا اسلام, ہم مسلمانوں کا اسلام
عظیم ترین مذہب ہے اور ایسا حسن ہے اس کے اندر. اس نے یہاں بھی ایک ایسا اعتدال ہمیں عطا فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر پر مہمان بن کر جاؤ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، مہمان نوازی کے بارے میں ہمارا دین ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس کی حد کتنی ہے. دین اسلام نے میزبان اور مہمان دونوں کو حقوق بیان کیے ہیں. آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. مہمان پر انعام و عطیہ ایک دن رات ہے. صحیح. مہمان پر عطیہ کیا ہے؟ ایک دن رات ہے. مہمان نوازی 3 دن تک ہے. شک. اس کے بعد مہمان کو کھلانا صدقہ ہے. 3 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد کھلایا صدقہ ہے. نیز مہمان کے لیے، اب آ رہی ہے بات مہمان کے لیے، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ میزبان کو تنگ کر دے. اللہ، یہ تعلیم ہے سرکار کی. اتنا بوجھ نہ بنے، شک. اتنا بوجھ نہ بنے کہ تنگ ہو جائے انسان. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جو مفتی صاحب کے عرفان بھائی، کیسے کیسے نکتے بیان کرتے ہیں. سنیے، یہاں پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر صاحب خانہ خود خوشی کے ساتھ روکے تو رکنے میں کوئی حرج نہیں. کیا بات ارشاد فرمائی؟ پہلا نکتہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر میزبان خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو روکے، 3 دن بعد مزید روکے تو اس کی خوشی ہے. لیکن اگلا نکتہ ارشاد فرماتے ہیں اس پر تنگی ہو، میزبان پر تنگی ہو اور مہمان ڈٹا رہے. اللہ. اب کیا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھیں، میں کسی گھر پہ اچانک جاؤں. ایک تو اچانک جانا نہیں چاہیے عرفان بھائی، فون پہ رابطہ کیا جائے کہ عرفان بھائی آپ فارغ ہیں، رفیع بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کچھ وقت ہے تو ہاں یوسف بھائی آ جائیے. تو جانے کا مزہ ہے. اب بالفرض پرتکلف دوستی ہے یا گھر کا معاملہ، اچانک پہنچ گئے اور صاحب خانہ کسی شادی یا دعوت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے، صاحب خانہ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے، خود کسی اب میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، چلو اوکے ہو گیا. اب میں آ گیا، انہوں نے بٹھا بھی لیا. اب میرا کیا فرض ہے مہمان کا؟ میرا فرض یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ میں وقت کو قلیل کروں. صحیح. کوشش یہ کی جائے کہ پہلے کھانا کھایا کرتا تھا تو آج چائے پر اکتفا کر لینا چاہیے. اور اگر میں محسوس کروں کہ یہ بالکل ریڈی ہے، ریڈی ٹو گو، یعنی کہ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہے، تو میں پانی پی کر ہی رخصت ہو جاؤں اور ان سے یہ عرض کروں کہ دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. آپ مہمان اس انداز میں بنیے مدنی چینل کے ناظرین کہ میزبان بھی تو خوش ہونا. اچھا، کبھی مہمان بن کے جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم تو مہمان ہیں. ارے نہیں، دین تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اگر مہمان بن کے جائیں ایک عطر لے کے چلے جائیں. سبحان اللہ. تحفہ لے کے جانا بھی سنت ہے نا بھائی، تحفہ لے کے چلے جائیں تاکہ اس کی بھی برکت ملے. یہ بہت اہم بات ہے یوسف بھائی، بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی ہے کہ تنگی پیدا نہ ہو. تنگی پیدا، آپ مہمان بن گئے نا تو آپ تنگی پیدا نہ کریں. اور پھر مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں اور مسلمان کو تنگ کرنا بھی، اور یہ ممنوع ہے. ممنوع، مسلمان کو تنگ کرنا یہ ممنوع ہے. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس انداز، کس کردار سے آپ مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ممنوع فرمایا ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے، بالخصوص مہمان بنے، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے. تو موضوع کے اعتبار سے آپ جب کسی کے وہاں مہمان بنے تو نہ صرف ان چیزوں کا بلکہ اور چیزوں کا بھی خیال کرے. آدمی پھر فرمائشیں کرتا ہے، اگر مہمان بن گیا ہے تو پھر فرمائشیں بھی کرتا ہے کہ بھائی اب یار میں تو یہ کھانا چاہوں گا. تو وہ دیکھے ذرا اہل خانہ کے ماحول کو کہ بھئی ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا انداز زندگی بیچاروں کا کیا ہے، اور میں کیا طلب کر رہا ہوں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں آپ کے وقت اور کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں جس کے لیے تکلف کرنا پڑے گا اہل خانہ کو. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی کا جذبہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور یہ بیدار رکھنا چاہیے. ہاں، ہر وقت بیدار رکھنا چاہیے. جہاں جہاں ممکن ہو سکے مسلمانوں کی مہمان نوازی کیجیے، بہت بہت برکتیں ملیں گی. ایک پیکیج ہے، آئیے چلتے ہیں پیکیج کی جانب اور سنتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے.
مہمان نوازی کے شرعی حکم کیا ہیں اور کیا یہ سنت ہے، اور اس کے کچھ آداب بھی بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ مہمان نوازی تو 100% سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مہمان نوازی کے تو بڑے فضائل ہیں۔ ہم لوگ بہرحال سست لوگ ہیں، مہمان آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ مہمان آتا ہے تو ذرا اپنے نصیب کا کھاتا ہے، وہ جاتا ہے تو میزبان کے گناہ لیتا جاتا ہے، بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے گناہ کی معافی کا۔ خوش دلی کے ساتھ ہو نا، مہمان کی آؤ بھگت ہو، مہمان کی مہمانداری ہو، چائے پانی یا کھانا پینا، تو یہ سب کار ثواب ہے۔ مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، اور مہمان کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ڈیرا ڈال کے پڑھا رہے اور یہ پریشان ہو جائیں میزبان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات امیر سنت ارشاد فرمائی کہ مہمان آتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہ لے جاتا ہے میزبان کے۔ زبردست انداز ہے مہمان نوازی۔ پھر امیر سنت کی تربیت فرمائی کہ بھائی آدمی جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرے، یہ بہت اچھا انداز ہے۔ اللہ پاک ہمیں مہمان نوازی کا جذبہ عطا فرمائے۔ رفیع بھائی، ہمارے معاشرے میں جو انداز ہے اس کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے کہ ہمیں مہمان نوازی کس طرح، اس کا جذبہ کیسے بیدار کیا جائے، کیا کیا جائے؟ جو بگاڑ بھی کبھی کبھی پیدا ہو، بہت سی چیزوں میں ہو گیا ہے ہمارے وہاں نا۔ بالکل مہمان نوازی کا انداز تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے الحمدللہ، مختلف انداز سے، کبھی کہیں دعوت کے حوالے سے کہہ لیں، کبھی میں نے کہا نا کہ لیکن اس کو تھوڑا سا نا ہم دوسری طرف لے گئے، یعنی کہ یوں کہ سمجھیے کہ اگر مہمان نوازی کرنا بھی پڑے نا تو مطالب کی طرف جاتا ہے، مطلب نکالتا ہے آدمی کہ یار یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی۔ جی عرفان بھائی، یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مہمان نوازی اور ہمارا معاشرہ، سرونگ گیسٹ ان آور سوسائٹی، ٹھیک ہے، انگلش میں ایک محاورہ ہے، اے گیسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ لائک اے کنگ۔ صحیح، یعنی جو مہمان ہے اس کو اس طرح آپ خاطر مدارت کریں جیسے ایک بادشاہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے مہمان نوازی جیسی خوبصورت صفت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ جب مہمان آتے تو ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ اتنا خوش ہوتے تھے، جیسے ابھی آپ نے سنا، ٹھیک ہے نا، عرفان بھائی اپنا یوسف بھائی نے بھی بتایا، تو ان کی دل کھول کر خدمت کرتے تھے، مگر اب وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ، آج کل بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی تو کرتے ہیں مگر ایک اصول بنا رکھا ہے، یعنی اپنے تئیں ایک اصول بنا رکھا ہے کہ جتنی میری مہمان نوازی اس نے کی ہے میں بھی اتنی ہی کروں گا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے مثال کے طور پہ مجھے ایک ڈش پیش کی تو اب میں بھی ایک ڈش پیش کروں گا۔ یہ رفیع بھائی بڑی زبردست یہ آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ یار یہ ہوتا بھی، ہم نے دیکھا بھی ہے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے مہمان نوازی کے معاملے میں، کہ مطلب وہ یار ہم اس کے وہاں گئے تو اس نے کون سا ایسا کر دیا تھا، وہ خاص کیا گیا تھا، وہی جو تھا وہی لگایا تھا نا، ہم بھی وہی لگا دیں گے اگر آ رہے تو کیا ہو گیا۔ یہ وہی جسے کہتے ہیں نا عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ مہمان نوازی کرنا آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف انہی کی مہمان نوازی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ان کی خاطرداری کی ہو، اور اگر کسی نے نہ کی ہو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی مہمان نوازی کیوں کریں۔ ایسے لوگوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم یاد رکھنی چاہیے۔ کہ حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا اس کا بدلہ دوں۔ دیکھیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مدنی پھول دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ، یعنی اس شخص سے بھی مہمان نوازی کرو، اس شخص کی بھی کہ جس نے آپ کو ایز اے مہمان کچھ یعنی کہ وہ نہیں کیا تھا،
یا آپ کی مہمان نوازی نہیں کی تھی. یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی آپ بھی اتنا ہی کرو جتنا اس نے کیا ہے، یا اس نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا رہنمائی فرماتے ہیں. بے شک ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کے متعلق ایک رجحان یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے یا مستقبل میں کوئی کام پڑنے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر جن سے کوئی دنیاوی مقصد نکلتا نظر آتا ہے، ایسے لوگوں کو خاص طور پر معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ تواضع اور عزت دی جاتی ہے. اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ سیٹھوں کی دعوت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ظاہر ہے اس سے دنیاوی غرض اس میں کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن سے زیادہ تعلق اور وابستہ نہ ہو، جن سے کوئی کام نہ ہو، یا ان کی طرف سے ہمیں مہمان نوازی کی امید نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو عام طور پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. حالانکہ مہمان نوازی میں سب کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے اور ہر مہمان کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ تو واقعی حقیقت ہے. دیکھیں جیسے اپنا یوسف بھائی نے بھی پہلے فرمایا کہ ہر کام میں اللہ کی رضا، اور ظاہر ہے مہمان نوازی میں بھی یہی ہونی چاہیے. تو اگر اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہوگی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے یا اس سے میری دنیاوی کیا غرض وابستہ ہے. اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ظاہر ہے ہم چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر آئے گا تو ہم اس کی صحیح طور پر سنت کے مطابق مہمان نوازی کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں کچھ کہنا چاہوں گا لبیک. کہ ہم جو آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا، تو یقین کامل جو ہے وہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے. یعنی بھروسہ ہم جو ہے ایک اس ذات پہ تو کر رہے ہیں جس کو رب العالمین نے پیدا کیا، اور جو رب کریم ہمیں دینے والے ہے کہ وہ 1 کے 10 ہمیں عطا کر رہا ہے، کہیں 1 کے 70 عطا کر رہا ہے. لیکن ہم اس کے لیے یہ رضائی کام نہیں کرتے کہ ہمارے یہ جو غربا ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ہاں کھانے کو نہیں ہے، جن کے ہاں تکلیف ہے، ہم مہمان نوازی کس کی کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آج میں اس کی مہمان نوازی کروں گا تو کل میری کوئی ضرورت اس سے نکل جائے گی. لیکن وہ بہن، وہ بھائی، وہ رشتہ دار، وہ خالہ، وہ پھپھی، یہ جس کی غیر مدد کر رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا شعور نہیں، اتنی عقل نہیں کہ میں اسے اپنے گھر پہ بلاؤں اور اپنے گھر بلا کر اس کو چند لقمے اگر کھلا دوں گا تو میرا رب کریم مجھے جنت میں عطا کر دے. اگر یہ یقین کامل ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 1 کے 70 دیتا ہے، لیکن اس کی طلب نہ ہو، اس کا نعم و بدل میرے دل میں نہ ہو کہ مجھے اس کا ملے، وہ دینے والی ذات ایسی ہی تیرے بن مانگے عطا کرے گی. سبحان اللہ کی رضا. بھائی بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی اور بڑی ایک اہم توجہ آپ نے دلائی کہ بھئی ہم مہمان نوازیاں ان کی تو کر رہے ہیں کہ جن سے ہمارے کچھ مطلب نکل رہے ہیں. اچھا، وہ حیثیت میں بھی الحمدللہ ایسے ہیں کہ وہ ان کو ہماری کیونکہ یہ کہ ایسی مہمان نوازی کی خاص حاجت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے وہ عزیز و اقربا اور بالخصوص خونی رشتے جن کا یوں کہیے کہ حقوق پر ہمیں زیادہ توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا کہ پہلے ان کو دیکھا جائے، تو ان کی طرف ہمیں توجہ ہونا چاہیے. کوشش کی جائے اگر وہ اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت میں ہے تو ہم ان کی مہمان نوازی اس انداز سے کریں کہ ان کی بہترین طریقے سے یوں کہیے کہ ہم جو ہے وہ انداز اختیار کریں کہ ان کی بہترین انداز سے مہمان نوازی ہو جائے. اچھا، دوسری ایک اور پہلو کی طرف جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے تو ذاکر بھائی نے جو بات کی اس کو اگر ہم لے لیں نا تو ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی کا برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اپنے سیٹ کو کہہ لیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے عہدے میں بڑے ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں ایسی مہمان نوازی جو ہے وہ رشوت کے زمرے میں جا رہی ہوتی ہے. اس بات کو بھی مدنی چینل کے ناظرین بہت خاص توجہ رکھنے کی بات ہے. یہی نہیں کہ بھئی ہم مہمان نوازی بڑی، اب مہمان نوازی کرنی ہے لیکن کس کی کس انداز سے کیسے کرنی ہے. ذاکر بھائی ہمارے ناز خواں اسلامی بھائی ہیں، بڑی پیاری توجہ دلائی ہے انہوں نے ہماری گفتگو میں، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی کہ بھئی ہمارے جو خاص رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں ہمیں احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، جہاں حقوق کی بات آئی ہے تو پہلے ان کو رکھا گیا ہے کہ بھئی ان کی طرف، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو کہا گیا کہ بھئی اپنے عزیز و اقربا میں،
یہ پہلا درجہ یوں ہے کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں میں تو، اور پھر خاص طور پہ جب ہم نفلی انداز اختیار کر رہے ہیں یا یوں کہیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ایک انداز اختیار کر رہے ہیں ذاکر بھائی، تو بالخصوص ہمیں ان لوگوں کو لینا چاہیے جو ہمارے عزیز ہیں، اقربا ہیں. اور یہ بڑی پیاری بات آتی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ بھی اس کی بات کی تائید ہی کریں گے کہ ہم لوگوں کو نواز رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نا کہ قریبی رشتہ دار، یعنی کہ اگر زکوٰۃ کی بھی بات کی جائے نا یوسف بھائی تو یہی ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں. اچھا ایک اور انداز ہے، یہ اس کی وجہ یہ قریبی والوں کو اس لیے نہیں دے رہا، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یار آپ کو نہیں پتہ، یار ان کو دیا نا، ان کو پتہ چل جائے گا کتنا ہے اپنے پاس. یہ یار ایسی کیفیت ہے یار. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے. ہمیں مہمان نوازی کا انداز اختیار کرنا چاہیے. عرفان بھائی یہاں میں سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ذاکر بھائی نے جو توجہ دلائی نا، تو اس میں ایک موضوع پر میں بھی وہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعی آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر کہیں ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم وہاں زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ، وہاں پہ ہم زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ چاہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، اللہ پاک تو ہمیشہ دیکھ ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ملاحظہ فرما ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو مطلب یہ کیفیت ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کیمرے کی آنکھ میں تو بالکل ہوشیار ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے. اللہ رفیع بھائی آپ کی بات ہے، رفیع بھائی یاد آیا کہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر تھے، مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی، تو وہاں یہ بات چلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کل لوگ جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں اتنا خوف نہیں کھاتے جتنا وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یا کہیں کیمرے لگے محسوس ہو جائے تو تھوڑا آدمی رزف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا احتیاطیں کرتا ہے، ایسی حرکات سے بچتا ہے. تو آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی، آپ نے فرمایا اس کا رزلٹ سامنے ہے. وہ جو بات ہے نا اس کا رزلٹ بات ہے نا، لیکن اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. اس وجہ سے آدمی زیادہ وہ محتاط ہوتا ہے. ذلت تو یوں بھی ہے وہ بھی ہے، اللہ نہ کرے، بلکہ وہ بڑی ذلت ہے اگر اللہ پاک نے فضل نہ فرمایا اعمال میں، ہمارے معاملے میں، اور عدل سے کام لیا تو مدنی چینل کے ناظرین ہم پھنس جائیں گے. اور پھر وہ جو ہے نا کہ آخرت کی ذلت وہ بڑی ہے. لیکن امیر سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس کا رزلٹ سامنے. یہ جو آپ نے بات کی نا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں. مہمان نوازی کا بڑا پیارا جذبہ ہے. میزبان کو بھی چاہیے نا کہ کچھ انداز اختیار کرے، مہمان کو بھی چاہیے کچھ انداز اختیار کرے. اور اسلام نے بڑی پیاری تربیت ہماری یوں کہیے کہ ہماری تعلیم فرما دی کہ بھائی آپ کے پاس جب مہمان ہیں تو وہ ایک دن ایک رات ضیافت اس کی بن، پھر اس کے ساتھ آپ کرتے رہیں. اگر 3 دن سے زیادہ ہے تو پھر سمجھو یہ صدقہ ہے. تو ہم ثواب حاصل کرتے رہیں. اور اپنے اگر آپ کسی کو مہمان بلا لیتے ہیں تو آپ اپنا انداز اچھا رکھیں. آپ کسی کے مہمان بن جاتے ہیں جب بھی آپ اپنا انداز اچھا رکھیں. آپ اچھے انداز سے ایک اچھا مسلمان پیش ہوں کسی کے سامنے کہ آپ کو لگے کہ یار جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا اس کا میں حصہ پا چکا ہوں اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں. میری سوچ، رب میں انسان، میں مسلمان، میں دنیا میں آیا، اب میری سوچ کا دائرہ شریعت ہے، اللہ، بس دیٹس آل. مدنی چینل کے ناظرین اپنی زندگی کا ایک زاویہ بنا لیجئے، میں جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. یقین مانے آپ کے اطراف کے لوگ جن کا ذکر ہمارے ذاکر بھائی نے کیا وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگیں گے. ایسے غریب ہیں جو نہیں لیتے، صحیح، صرف محبت مانگتے ہیں، ان کو محبت تک نہیں دی جاتی ہے، ان سے ہاتھ بھی دور سے ملا کے چلا جاتے ہیں کہ غریب ہے، حالانکہ رشتہ دار ہوتے ہیں. آج اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو ڈر جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ اس کے پاس ہو تم محروم رہ جاؤ. اللہ، ڈرنا چاہیے. یہ بڑی پیاری گفتگو آپ نے یوسف بھائی فرمائی ہے. اچھا یہ غریب نواز کیسے مہمان نواز تھے، آج بھی لنگر جاری ہیں. ایسے مہمان نواز ہیں ہمارے بزرگ کہ آج بھی ان کے لنگر جاری ہیں. جو در پر آتا ہے کھا کر ہی جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایسی مہمان نوازی فرما رہے ہیں. اور مہمان نوازی کا انداز شفیع بھائی، اس میں جو ہمارا ہے وہ کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا ہونا چاہیے؟
اصل میں مہمان نوازی جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے نا. اب جو یہ بات بتا رہے تھے نا کہ واقعی غریب رشتہ دار ہو نا اور وہ آ جائے تو پھر آپ کے دل میں وہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ ویسی مہمان نوازی کریں. ہے نا. مہمان اللہ پاک کی طرف سے ثواب اور نیکی کمانے کا موقع ہوتا ہے. ہمارے پیارے دین میں مہمان کے ساتھ پیش آنے کے کچھ آداب ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ کھانا حاضر کرنے کی میں جلدی کرے. زبردست. کیونکہ مہمان آیا پتہ نہیں کتنے دن سے کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے، اس کو تو آپ کو نہیں پتا، لیکن اب وہ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھوک تو ہوگی، چل کے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے. بھائی ہمارے وہاں ایک انداز یہ ہے کہ بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، جب وہ جانے لگے ارے رکے تو ابھی چائے آپ کے نہیں آج، ارے رک جائے ٹھہرے ٹھہرے، ابھی دستر لگاتے. اب بھائی وہ جتنا وقت اس کے پاس تھا وہ دے چکا ہے، مجھے یاد وہ ہے کوئی اور بھی کام ہے اس کو. بھائی مجھے یاد ہے ہم ایک جگہ گئے تھے کراچی سے باہر، ہم تقریباً 11 بجے پہنچے تھے رات دن میں اور اب ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، سب کو کھانے کی ایسی بھوک لگی ہوئی نا، اور اب وہ کھانا بنانا شروع کیا ہو تو شام کو 4-5 بجے کے قریب پھر وہ کھانا ملا. بھائی آپ نے اطلاع ان کو دی تھی اور پھر بنانا شروع کیا تو پھر تو چلو زیادتی ہے، اور اگر آپ پہنچ گئے تو بنائے گا نا. اس کی اطلاع تھی کہ ہم آئے. اطلاع تھی آسانی فرمائے. ہاں اب یہ کہ جلدی کھانا حاضر کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ اس کا شکم سیر ہو جائے نا. صحیح. کھانے میں اگر پھل بھی ہوں تو پہلے پیش کیے جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانا جو ہے نا وہ زیادہ مفید ہے. اگر مختلف اقسام کے کھانے ہو تو عمدہ اور لذیذ کھانے پہلے پیش کیے جائیں تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسی سے کھا لے. اللہ. ہے نا. یہ نہیں کہ عمدہ کھانے سب سے آگے رکھیں گے، یار بچ جائیں گے بعد میں گھر میں کھا لیں گے. اچھا ایک چیز اور پیش کروں گا آپ کے نظر کے، ہمارا مہمان نواز ہونے کے لیے جو ہے نا صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے. اللہ. اور مہمان نواز ہونے کے لیے آپ کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تکلیف میں اگر آپ مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور مہمان نوازی کیا آپ اس حالت میں بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کسی بھی حالت میں مہمان نوازی کر سکتے ہیں. صحیح. اصل مہمان نوازی جو ہے وہ آنے والے کے لیے آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے. اگرچہ وہ سوکھی روٹی میں اس کو پیار سے دوں گا نا تو شاید وہ کسی کے مرغ مسلم چھوڑ کر آپ کے آنا پسند کرے گا کہ یار وہاں پیار بہت ملتا ہے. اچھا اب ایک جگہ تقریب میں میرا جانا ہوا تو ہم اٹھ کر وہاں سے چلنے لگے کہ یار ہم رات میں اس وقت آئیں کہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھا چکے ہوتے ہیں کھانا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں. تو میں نے کہا چلتے. تو آپ یقین کریں کہ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اللہ. بولنے کہ ذاکر بھائی ایک بات میری سنیں، میں بہت پریشان ہوں، اگرچہ آپ میرے یہاں 2 لقمے کھا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے. اللہ. تو آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرے گھر مہمان آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میری روزی کھل گئی. تو آپ کھا کے جائیے گا، آپ بغیر کھائے نہیں جائیے گا. تو اب ان کے گھر میں جو کچھ بھی پکا تھا تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے باہر سے منگایا اور بولنے ذاکر بھائی دیکھیں آپ کی وجہ سے آج ہم نے بھی اچھا کھا لیا. یہ انداز ہے ان کی یہ مسکراہٹ کہ ذاکر بھائی آج آپ کی وجہ سے یار ہم نے بھی اچھا کھا لیا، اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب اچھا ہی کھائیں گے. اللہ. اللہ پاک کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے. یعنی مہمان نوازی کے جو فضائل قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں اور جو اخلاص کے ساتھ میری مہمان نوازی ہے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اس کے فوائد عطا فرمائے گا. اور بڑی پیاری بات آپ نے ذاکر بھائی کی اور بڑا پیارا انداز یہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین جب کہیں جاتے ہیں نا تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں مہمان پر تنگی کا سبب نہ بنوں. آپ جو آداب بیان فرما رہے تھے. اچھا میں ایک بیرون ملک میں گیا، میرے والد کی وہ قریبی رشتہ دار تھے. میں جب وہاں پر گیا نا، میں حقیقت بتاؤں میرے ابھی بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے اچار روٹی دی. اللہ. لیکن جتنی محبت دی نا وہ ختم ہے. میں نے بولا میرا آنا وصول ہو گیا میرا. تو بعض دفعہ اس طرح کا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ عمدہ کھانے پہلے پیش کیے ہیں تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے وہ اس سے کھا لے،
اور جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے. آپ دیکھیں کتنے اچھے بعض دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ مہمان کھا ہی رہے وہ آگے برتن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. مہمانوں کے سامنے اتنا رکھا جائے جو انہیں کافی ہو، کیونکہ کم رکھنا مروت کے خلاف ہے اور ضرورت سے زیادہ رکھنا جو ہے یہ دکھلاوا ہے، بناوٹ ہے. اس طرح مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کا لحاظ رکھے اور شکر گزاری کے ساتھ پیش آئے. جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. اللہ، جو کچھ کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے. دونوں طرف ادب ہو تو محبت خود بخود جنم لیتی ہے. اللہ، تو بات وہی ہے کہ کھانے کے بھی آداب ہیں، ملنے کے آداب ہیں. اگر یہ سارے آداب ملحوظ خاطر رکھے جائیں نا تو انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی. آپ نے وہ جو ایک جملہ کہا نا کہ بھئی وہ پہلے جو ہے لوازمات میں تواضع میں اچھی چیزیں پیش کی. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، نکاح خواہ ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں ایک برادری میں نکاح پڑھانے گئے. تو میں نے نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد مہمانوں کی تواضع کے لیے تو وہ بولنے کہ مجھے بلایا تھا. ہمارے وہاں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بلا لیا جاتا ہے، پھر وہ قاضی ہو یا مہمان ہو سب بیٹھے ہی رہتے ہیں. ابھی فلاں آئے گا تو فلاں آئے گا تو فلاں ہوگا. تو بولا اس سے کرتے کرتے بھائی مجھے 2.5-3 گھنٹے وہاں گزر گیا. دوپہر کا ٹائم تھا اور بھوک لگنے لگ گئی اب مجھے. بولا وہ جو ہے نا میں نے نکاح پڑھایا تو میں نے ان سے پھر اجازت چاہیے کہ بھائی میں جاتا ہوں. تو بولا نہیں آپ کھا کے جائیے گا، بس اب کھانا لگا ہی رہے ہیں. تو بولا میں بیٹھ گیا. بولا اب ان کے وہاں اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اپنی اپنی برادری کے. تو بولا مرمرے اور مٹھائی جو ہمارے چاول کے مرمرے ہوتے ہیں بولا وہ پیش کیے گئے. بولا اور دہی بھی تھا. بولا یار مجھے اتنی بھوک تھی، میں نے دیکھا بھی کہ بھائی لوگ کیا کر رہے تھے، مرمرے ڈالے اس پہ جو ہے مٹھائی ڈالی، تھوڑا سا دہی ڈالا، وہ کھا رہے تھے اپنے انداز سے. بولا میں نے بھی ان کا انداز لیا اور کھانا شروع کر دیا. بولا میں نے تھوڑا سا بھوک کیونکہ تھی تو میں زیادہ سیر ہو کے کھا لیا، پانی وغیرہ بھی پی لیا. بولا اس کے بعد اب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بولا نہیں کھانا تو اب لگے گا. بولا پھر اس کے بعد جب روسٹ آیا اور لوازمات آئے تو اب میں تو پہلے ہی سیر ہو چکا تھا، پیٹ تو پہلے بھر چکا تھا. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ بھائی پیٹ جو ہے وہ کس انداز سے مہمان کا بھرا جائے اور جس سے جو ہے وہ ضیافت جو ہے اچھے انداز سے کرنی چاہیے اور پہلے اچھی چیزوں کو مرمرے اور وہ لا کے رکھے نا تو ان کو بولنا چاہیے بھائی یہ صرف ریفریشمنٹ کے طور پہ کھانا بعد میں. کیا ہوتا ہے شفیع بھائی، برادری کے لوگ تو جس کی وہاں ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا بھائی ہمارے وہاں کیا نظام ہے. پتا نہیں. اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں نے تھوڑا تھوڑا لیا تھا لیکن مجھے تو تھی بھوک. یہ بھی ہوتا ہے. تو مہمان کی ضیافت میں بڑا پیارے آداب بیان کیے ہمارے شفیع بھائی نے کہ مہمان کی ضیافت میں اگر اعلیٰ کھانوں میں چناؤ ہے تو پھر وہ جو اچھا انداز کا ہے وہ پہلے پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پہ طبی فوائد کو بھی مدنی چینل کے ناظرین مد نظر رکھا جائے. اگر پھل رکھنا ہے، ہم نے دیکھا ہے دعوتوں میں الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں مہمانوں کا اور بڑے لوازمات رکھتے ہیں تو اس میں پھل بھی رکھتے ہیں، لیکن پھل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھانے کے آخر میں پیش کیے جاتے ہیں. ہمیں یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کھانے میں اگر پھل ہوں تو وہ کھانے سے پہلے پیش کر دیے جائیں، اس کے کچھ طبی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ انداز اختیار کیا جائے، ادب یہی ہے، انداز یہی ہے کہ پہلے اگر پھل وغیرہ موجود ہیں تو اسے ضیافت کر دی جائے. پھر جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے میں بھی اگر کچھ غذا کا چناؤ ہے تو ان چناؤ کے اعتبار سے اعلیٰ غذا پہلے پیش کر دی جائے، پھر اس کے کم درجے کی ہے تو یوں لے کے اس کو چلا جائے اور یوں مہمان نوازی کی جائے. انداز بڑا اچھا رکھا جائے، اپنے مہمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے. اور بڑی پیاری بات آخر میں شفیع بھائی نے کہی کہ جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، احترام ہوگا تو ماحول بڑا پیارا بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مہمان نوازی کے بارے میں ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. اور مہمان نوازی ایک ایسا نیک کام ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے میزبان کے لیے دعائے خیر و برکت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے جہاں بھی مہمان نوازی کا معاملہ ہو اور میزبان بن رہے ہوں تو یہ مد نظر رکھیں کہ فرشتے میرے لیے
دعا کر رہے ہیں. ذاکر بھائی نے بڑا پیاری بات کہی کہ بھئی جس کے گھر گئے تو اس کا ذہن مانا کہ بھئی میری روزی کھلنے والی ہے. مہمان نوازی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ پاک کی رضا کا سبب بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں تعلقات اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں نرمی اور الفت پیدا ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان نوازی اختیار کریں, مہمان نوازی کا جذبہ بیدار کریں اور جو قرآن و سنت کے مطابق عمل ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق مہمان نوازی کریں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں مہمان نوازی کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. زندگی بہتر بنا